پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا نائب کوئی نہیں ہو سکتا، یہ لفظ بہت سیریس بات ہے اسے زبان سے نکالنا، اور ظاہر بات ہے کہ پھر یہ قرآن میں نہیں ہو سکتی یہ بات، تو خلیفہ کا ترجمہ نائب نہیں ہوتا۔ یہ ٹرانسلیشن نائب یا وائس جیرنٹ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں، جب سے شروع ہوا یہ۔ خلف کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، بعد میں آنے والے کو۔ قرآن شریف میں جس سے لفظ بنا خلیفہ، بعد میں آنا خلف کے معنی۔ قرآن شریف میں بہت جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہوا، اس مادے کا لفظ۔ دیکھیے کچھ اور مثالیں اس کی میں دوں گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اور یہی آپ الفاظ اس سے ملتے جلتے پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں، جو سب کو آپ کو یاد ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ لوگوں کے پیچھے ہے۔ خلف بین ایدیہم جو آگے، تو یہ خلف اسی سے خلیفہ بنا ہے، ان کے پیچھے جو کچھ ہو رہا اسے بھی جانتا ہے، نائب نہیں کچھ۔ اور دیکھیے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہی ہے جس نے رات کو بنایا اور دن کو بنایا خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والا، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے گھومتے چلے جا رہے ہیں، پیچھا کر رہے ہیں ایک دوسرے کا رات اور دن زمین کی گردش کے ساتھ۔ خلفتاً اس کے معنی کہ ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار چلے جا رہے ہیں، دن رات کے پیچھے چلے جا رہا ہے، رات دن کے پیچھے چلا جا رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے اور یہ چکر کھا رہے ہیں۔ یہ نائب کی کوئی بات نہیں اس کے اندر۔ یہ سورہ النمل ہے، 27ویں سورہ آیت نمبر 62، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو بے چین جب اسے پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے۔ ویجعلکم خلفاء الارض، اور جس نے تم سب کو زمین پر خلیفہ بنایا، زمین پر کسی کے بعد آئے تم لوگ، یہ ہے خلیفہ کا مطلب۔ زمین پر تم کسی اور نسل کے، کسی اور کے سکسیسر بن کر آئے، کسی اور کے جانشین، کسی اور کے ہٹ جانے، کسی اور مخلوق کے ہٹ جانے کے بعد آئے، کہ یا کسی اور مخلوق کے پیدا ہونے کے بعد نیکسٹ نمبر تمہارا آیا۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، جس میں سب خلیفہ ہیں، یہ آدم کی بات نہیں ہو رہی۔ پھر اسے بھی ذہن میں رکھیے گا، خلیفۃ اللہ کا تو کوئی لفظ ہی نہیں آیا۔ اللہ نے خلیفہ کا بنایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا خلیفہ، خلیفۃ فی الارض، زمین پہ خلیفہ، زمین میں بعد میں آنے والا، زمین میں سکسیسر، خلیفۃ اللہ نہیں کہ اللہ کے بعد آنے والا۔ خلیفۃ اللہ کا تو کہیں لفظ نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، کسی نے کہہ دیا کہ یا ابو بکر خلیفۃ اللہ، اے ابو بکر اللہ کے خلیفہ، تو ناراض ہوئے، انہوں نے کہا یہ مت کہو، میں خلیفۃ الرسول ہوں، رسول کے بعد ذمہ داریاں سنبھال رہا ہوں، اور وہ بھی نائب نہیں، یہ نہیں کہ وہ رسول بن کے بیٹھے ہوئے، رسول کے جانے کے بعد میں ذمہ داریاں سنبھال رہا ہوں۔ جو کچھ انہوں نے بتایا اس کے روشنی کے اندر، لوگوں کی ذمہ داریاں سنبھال رہا ہوں، ان کے پیچھے ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے بیٹھا ہوں، تو میں خلیفۃ الرسول ہوں، خلیفۃ اللہ نہیں ہوں، اللہ کا خلیفہ نہیں۔ نمبر 2، خلیفہ نائب کو نہیں کہتے۔ نمبر 3، اللہ کا کوئی نائب بھی نہیں ہوتا، نائب نہیں ہوتا، خلیفہ بھی نہیں ہوتا۔ نائب و خلیفہ تو ایک چیز ہے نہیں، خلیفہ کو معنی پیچھے آنے والے، لیکن اللہ کا خلیفہ بھی نہیں ہوتا کوئی۔ حضرت ابوبکر نے اپنے آپ کو کہا رسول کے خلیفہ۔ انسان جو خلیفہ ہے وہ اپنے سے پہلے مخلوقات کا خلیفہ، پہلے دوسری مخلوقات تھے، پھر یہ آیا۔ ایک حدیث کی ایک دعا ہے، دیکھیے یہ دعا، اللہم انت صاحب، جب سفر پر جائے اس کی دعا ہے، یہ مسلم میں ہے اور ترمذی میں۔ سفر پر جاتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انت صاحب فی السفر، اے اللہ سفر میں ہمارے آپ ساتھ میں رہیے، صاحب صحبت، ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ آپ رہتے ہیں، والخلیفۃ فی اہلی، اور ہمارے گھر والوں میں آپ ہمارے خلیفہ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے آپ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور ہمارے گھر والوں میں پیچھے بھی ہوتے ہیں ہمارے۔ تو یہاں سیدھی اللہ تو خلیفہ ہو سکتا ہے انسان کا، انسان نکل گیا، اللہ پیچھے بھی ہے اور اللہ آگے بھی ہے، اللہ کی موجودگی ہر جگہ ہے۔ کہا کہ ہمارے ساتھ بھی رہیے سفر میں اور ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں میں بھی رہیے، ان کا خیال رکھیے۔ اللہم اصبحنا فی سفرنا، اور اے اللہ اس سفر میں بھی ہمارے ساتھ رہیے، اور وخلفنا فی اہلنا، ہمارے گھر والوں کے ساتھ بھی رہیے پیچھے، یہ وخلفنا خلیفہ۔ تو اللہ تو انسان کا خلیفہ ہو سکتا ہے، انسان کے پیچھے رکنے والا۔
انسان اللہ کا خلیفہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہو. یہ سارے تصورات عجیب و غریب گھسائے ہمارے یہاں.